دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 73۔ وہ پہرے دار جس کا نام جیون تھا، وہ جیون ہار چکا تھا۔ اس کی لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں کر دو، میں نے شامو سے کہا۔ میں شامو کی گگی باندھ گئی۔ اے بھگوان، وہ لرزتی آواز میں بولا، یہ مجھے کن گھٹائیوں میں ڈال دیا تو نے؟ اے بھگوان، میں نے بنا کر پہرے دار کی ٹانگ پکڑی اور اس کی لاش گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ ڈال دی۔ پھر شامو کو حکم دیا، اب تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ وہ لرزتا کانپتا میرے پاس آ گیا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے بھی ختم کر دوں گا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں نے کھلا ہوا دروازہ پیٹ دیا اور ٹھاکر کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ کر رائفل ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کئی آدمیوں کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ یہ فیصلہ کن راؤنڈ تھا۔ میرا اندازہ یہاں بھی غلط ثابت ہوا۔ میرا خیال تھا کہ ٹھاکر بدحواس ہو کر اکیلا ہی اس پہرے دار کے ساتھ دوڑا چلائے گا، مگر قدموں کی چاپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے کئی ہیں۔ وہ یقیناً ٹھاکر کے ملازمین تھے، ممکن ہے وہ سب مسلح ہوں۔ میں نے گھبرا کر سوچا، میں تنہا ان سے مقابلہ کیسے کروں گا؟ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مرنے سے پہلے ٹھاکر سمیت کم از کم 3 آدمیوں کو مار کے مروں گا۔ وہ سب درمیانی دروازے کے نزدیک آ کر رک گئے۔ پھر ایک بھاری اور باوقار آواز گونجی، یہ جیون کہاں گیا؟ شامو کے ساتھ ایرا کے پاس ہوگا سرکار، کسی نے جلدی سے کہا۔ میں نے سانس تک روک لیا۔ رائفل پہلے ہی لوڈ کر چکا تھا، میری انگلی ٹریگر پر تھی اور میں منٹ کے 1000ویں حصے میں فائر کر سکتا تھا۔ اچانک درمیانی دروازہ کھل گیا اور وہی باوقار آواز آئی، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ اس حرامزادے شامو نے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ حرامزادہ شامو اپنی محبوبہ کے انتظار میں بلیک آؤٹ کیے بیٹھا تھا۔ بولنے والا درمیانی دروازے سے اندر آ گیا۔ وہ نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا اور کسی طرف سے گاؤں کا ٹھاکر نہیں لگ رہا تھا۔ گفتگو سے وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ وہ میری طرح دراز قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ میں نے چند لمحوں میں اس کا جائزہ لے لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور محافظ یا ملازم باڑ سے داخل ہوتا، میں نے چیتے کی طرح چپٹ کے اپنا بایاں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیا اور اس کے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ شامو کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ٹھاکر گھرا کر بولا، کون ہے بے؟ چھوڑ دے، سمجھے؟ اور زور لگانے لگا۔ اس کی آواز میں خوف کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ خاصا جاندار آدمی تھا اور میری گرفت سے نکلنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر میرے شکنجے سے نکلنے کا اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ میری رائفل بیچ میں اٹک رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے رائفل کندھے پر ڈالی اور ایک مرتبہ پھر ریوالور نکال لیا۔ ریوالور کی نال میں نے اس کی کن پٹی پر رکھ دی اور گھرا کر بولا، بند کر یہ اچھل کود ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے ملازمین گویا سکتے کی کیفیت میں تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ٹھاکر کو یوں بھی دبوچ سکتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، تم میں سے کسی نے بھی ذرا بھی حرکت کی تو حرامزادو وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں وہی دہشت گرد ہوں جس کی تلاش میں پولیس یہاں بھٹک رہی ہے۔ میں اس گاؤں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو پرخت بنا لیا تھا۔ یہ جان کر تو ٹھاکر بھی سونگ گیا کہ کیا وہی میں دہشت گرد ہوں؟ ان سب سے کہو کہ راستہ چھوڑ دیں ورنہ میں فائر کرنے میں دیر نہیں کروں گا، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ راستہ چھوڑ دو اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھاکر شکستہ لہجے میں بولا۔ وہ سب ایک ایک کر کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اب اندر حویلی میں چلو، میں نے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔
مگر یاد رکھو کسی نے بھی ہیرو بننے کی کوشش کی تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ میں اب تک بے شمار خون کر چکا ہوں، ایک خون تمہارا بھی صحیح۔ میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں سانس بھی نہیں لیتا، ٹھاکر نے کہا۔ مجھے اس بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ایک ایسا آدمی دعویٰ کر رہا تھا جو خود بکری کے بچے کی طرح میرے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں اسے دھکیلتا ہوا حویلی کے سین میں داخل ہو گیا۔ اچانک بائیں طرف سے ایک سایہ سا چپٹا۔ میں بجلی کی پھرتی سے ٹھاکر سمیت گھوم گیا۔ ٹھاکر کے ایک ملازم نے میرے سر پہ لات کا وار کرنا چاہا تھا۔ میرے گھومنے سے ٹھاکر کا شانہ لاٹھی کے زور میں آ گیا۔ حملہ آور میری اس پھرتی پر بکھلا گیا، اس لیے اس کا وار خالی گیا اور ٹھاکر کے حلق سے اذیت بھری کراہ نکلی۔ میں نے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے حملہ آور کے چہرے پر پوری زور کی لات رسید کی۔ وہ ضرب اتنی بھرپور تھی کہ اگر گھوڑے کے منہ پر پڑتی تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ وہ تو پھر ایک آدمی تھا۔ لات کھاتے ہی وہ الٹ کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے منہ سے گالیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ اپنے ملازمین کو انتہائی فوش گالیاں دے رہا تھا۔ کتے کے پلو، تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ یہ الو کا پٹھا اگر مرا نہیں ہے تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ اس نے میری لات کھا کر گرنے والے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر یہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کی کھال کھنچوا لوں گا۔ اس نے رات کیسے کی؟ میرا کہا ٹالنے کی اس کی جرت کیسی ہوئی؟ اس حرامزادے نے لاٹھی مارنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دم بخود کھڑے تھے سب۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اچانک پتھر کے ہو گئے ہوں۔ میں نے پھر تحقیر میز انداز میں ٹھاکر کو دھکیلا اور کہا، تم رک کیوں جاتے ہو چلتے چلتے؟ پھر میں لہجہ بدل کر بولا، میں پہلی غلطی معاف کر دیتا ہوں، اگر کوئی ہیرو بنا تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی مارا جائے گا۔ پھر کسی نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی۔ میں ٹھاکر کو یوں ہی جکڑے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ شاید سٹنگ روم تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر سے دقیانوسی نظر آنے والی وہ حویلی اندر سے یوں جدید انداز میں آراستہ ہوگی۔ میں اس کمرے میں وال کارپٹ تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر دبیز اور قیمتی پردے تھے۔ فرش پر بڑے بڑے کشن اور گو تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک میز پر شطرنج کی بساط اور مورے رکھے تھے۔ دیوار گیر الماریوں میں شیشے کے دروازے تھے اور الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر کے میں نے ٹھاکر کی تلاشی لی، مگر اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اسے ہتھیار رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے محافظوں کی ایک فوج پال رکھی تھی، مگر آج وہ فوج بھی کسی کام نہ آ سکی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر اس کا کوئی ملازم پولیس کو اطلاع دے آیا تو میں جیتی ہوئی بازی ہار جاؤں گا۔ میں نے ٹھاکر کو کمرے کے وسط میں پھینکا اور گھرا کر بولا، ایک مرتبہ پھر یہ سن لو کہ اگر تمہارا کوئی ملازم پولیس کے پاس گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ملک کی پولیس مل کر بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ وہ میرے ملازم ہیں، پولیس کے نہیں۔ ٹھاکر اپنی گردن مسلتے ہوئے بولا، مجھ سے بغیر پوچھے کوئی پولیس کے پاس نہیں جائے گا۔ اب تو مجھے یہاں سے نکالنے کا بندوبست کرو۔ میں نے کہا، تمہیں یرغمال کے طور پر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پولیس کا خطرہ دور ہوتے ہی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو، اس نے اچانک کہا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمان زبان دے کر اس سے پھرتے نہیں ہیں، اس نے کہا۔ یہ بھی تم نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں نے تمہیں حفاظت سے نکال دیا تو تم میری جان نہیں لوگے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ میرے مذہبی جذبات ابھار کے اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی چال اسی پر الٹ دی۔ تم بھی راجپوت ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اور میں نے سنا ہے راجپوت بھی بہت بہادر قوم ہے۔ یہ لوگ بھی کسی کو کال دیتے ہیں تو اسے مردے دم تک نبھاتے ہیں۔ اس کی گردن ایک دم تن گئی اور باوقار انداز میں بولا، تم نے بھی ٹھیک سنا ہے۔ پھر وعدہ تم بھی کرو، میں نے ہنس کر کہا۔ آج کے بعد گاؤں کی ہر لڑکی کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھو گے۔ یہ کہہ کر میں نے غور سے اس کا چہرے کا جائزہ لیا، پھر ذرا توقف کے بولا، اگر تم یہ وعدہ کرو تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔
ठाकर चांदला में तजब्जब की कैफियत में रहने के बाद आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद गांव की हर लड़की को अपनी बहन समझूंगा। गुड, मैंने हंसकर कहा। मैं भी वादा करता हूँ कि अगर तुम और तुम्हारे आदमियों ने मुझसे तावन किया तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं। फिर मैं लहजा बदल कर बोला, मगर एक बात का ध्यान रहे, इस मुल्क में मैं भी बेबस और तनहा नहीं हूँ। मुझे भी कभी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो मेरे आदमी तुम्हें पाताल में से भी खोद निकालेंगे। मुझसे क्या चाहते हो आप? उसने झंझला कर पूछा। अचानक बाहर से कई गाड़ियों की इंजनों की आवाज़ आई। मैं भड़क कर खिड़की की तरफ बढ़ा। इसी वक्त कोई मेगाफोन पर बोलने लगा, कामरान, तुम चारों तरफ से घेर ले गए हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना बेबौत मारे जाओगे। मैंने वहशत ज़दा होकर ठाकर का गिरेबान पकड़ लिया और उसे घसीट के खिड़की के पास ले गया। फिर उसकी गर्दन पर रिवाल्वर की नाल रखते हुए कहा, इन लोगों से कहो कि वापस चले जाएं वरना मैं पूरा रिवाल्वर तुम्हारे जिस्म में खाली कर दूंगा। मेरा लहजा इतना फैसला कुन था कि और इसमें इतनी सफाकी थी कि ठाकर लर्ज कर रह गया। मैंने खिड़की का एक पट खोला और फटी फटी आवाज़ में चीख कर बोला, यहाँ कोई कामरान नहीं है ऑफिसर, तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। फिर वो बड़बड़ाने लगा, किसी कुत्ते के पिल्ले ने पुलिस के पास जाने की हिम्मत की है, मैं उसके पूरे ख़ानदान को जिंदा जला दूंगा। जिंदा तो तुम जलाओगे जब खुद जिंदा रहोगे। मेरी आवाज़ में वहशत थी। इसी लम्हे मुझे खुद अपना लहजा अजनबी सा महसूस हुआ।